دعائے ضرور ہمارے زمانے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسین علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعات وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا سبیلا وکل شیء احصیناہ فی امام مبین وانما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون ناد علیا مظہر العجاب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعلی بعلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد جتنی فرمائے صلوات سارے بلند آواز سے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رؤیت الذی لم یزل قائما و دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل الصلاة والسلام بتحیات والاکرام اختارہ من شجرۃ الانبیاء و مشکات الضیاء و سرۃ البطحاء و مصابیح الظلمہ و ینابیح الحکمہ ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات دعا گو محمد وآل محمد خالق اللہ ہم سب کو عزاداران امام حسین میں شمار فرمائے۔ پورا شوق دور ہے ہر مومن موالی عزادار کی عزت جان مال ناموس کی مالک حفاظت فرمائے۔ لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے مالک ہمارے بات سے حقیقی حجت خدا کے ظہور پر ظہور میں تاجی اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ دعائیں مستجاب۔ لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہے، پہلے ہی کافی وقت ہو گیا، آپ تشریف فرما ہے۔ مالک کا یہ حکم تھا اور آپ کا ایک ایک سانس لینا مدرسہ شبیر میں حسین بادشاہ کی کریمہ ماں اس کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ جو مرحوم دنیا سے بچھڑ گئے ہیں مالک سب کے درجات کو بلند فرمائے، خصوصاً شاہ جی کے درجات کو مولا بلندی عطا فرمائے۔ بس گنے چنے سے لمحات ہیں، حدیث قصہ دل کر گیا حدیث قصہ، سوچا نہ تھا کہ یہ کریں گے، لیکن بات یہ ہے کہ بندہ جب ممبر پہ آ کے بیٹھتا ہے تو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا، جو لفظ معصوم زبان پہ رکھتے ہیں وہ آپ تک ارسال کر دیا، اس میں بندے کا اپنا فن کوئی نہیں۔ ذکر ہے زینا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت بخشو میرے بھائی علی کے ذکر سے، اور یہ ذکر علی علی تسبیح ہے۔ حدیث قصہ کم از کم روزانہ نہیں تو شب جمعہ اپنے گھر میں ضرور پڑھا کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ کے ذہن دل میں یہ جملہ اتر گیا تو یقیناً داد اور دعا میرا حق بنے گا، اور ویسے بھی جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ آپ خیرات لیتے ہیں حسین کی کریمہ ماں سے، اور اس سے بڑا دروازہ کوئی نہیں جس سے خیرات مانگی جا سکے۔ حدیث قصہ کیوں پڑھی جائے؟ کیونکہ ہمارے 12ویں شہنشاہ جن کی ہم رعیت ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں حدیث قصہ پڑھی جائے وہاں میں 12واں بن بلائے مہمان ہوتا ہوں۔ اس سے بڑی فضیلت، اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی کہ 12واں شہنشاہ ہمارے گھر کی زینت بخشی۔ آپ سلامت رہیں۔ دیکھیں میں ابھی آیا، گزر رہا تھا
بھائی نے تعارف کروایا عظیم شان نے کہ جی یہ مولا کے مداح خان ہے. میں کمرے میں بیٹھ گیا, ایک دو بندے آ گئے جی, وہ آ کے بیٹھے ہیں, مولا کے مداح خان ملنا ہے ان سے. وہ بھی آ گئے, جی ہم بھی ملتے ہیں. قبلہ کیا حال ہے, ٹھیک ہے, خیریت. انہوں نے کہا جی ہمارے گھر میں مولا کا خیر مداح خان آ گیا ہے, ہماری عزت میں اضافہ ہو گیا. بھائی کیا کہنے, 2 ٹکے کا میں آؤں تو آپ کی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے. کیا کہنے اس گھر میں جس گھر میں 12واں شہنشاہ بن بلایا تھا. اس لیے حدیث قصہ پڑھا کرو. حدیث قصہ پاک کائنات کا خاتم النبیین نبی سیدہ کی دروازے پہ آئے, دکل باب کیا, انما یرید اللہ کی تسبیح پڑھی. سیدہ میں آنا چاہتا ہوں, بسم اللہ بابا تشریف لائیں. آپ کی وہ یمانی چادر کدھر ہے, میں اوڑھنا چاہتا ہوں. سیدہ نے چادر دی, پلنگ پہ تشریف ہو گئے, تشریف فرما ہوئے. تھوڑی دیر کے بعد کائنات کے تہذیب کا کردگار حسن چلتے چلتے ہوئے آئے. اب جملہ ہے, چلتے چلتے ماں کی حویلی میں آئے, سلام کیا. سلام کے بعد فرماتے ہیں اماں مجھے آپ سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. دیکھیں چاہیے تو یہ کہ کہتے کہ مجھے گھر سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے, یا کیا تھوڑا سا بولنا ہے. فرما رہے نہیں نہیں اماں مجھے آپ سے نانا کی. سجدہ فرماتی ہیں ہاں بیٹا وہ چادر کے نیچے تیرے نانا ہے. کائنات میں کوئی نواسا ایسا نہیں جو اپنے نانا کے بستر پلنگ چارپائی پہ آئے اور اجازت مانگے, نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. زندگی میں پہلی مرتبہ حسن مجتبیٰ قریب آ کے سلام کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں نانا جان اتازو نبی, نانا مجھے اجازت ہے کہ میں چادر کے نیچے آ جاؤں. بسم اللہ بیٹا اجازت ہے. اب حسن بھی چادر کے نیچے. اب چادر میں کتنے ہو گئے جی, 2. تھوڑی دیر گزری کہ حسین ابن علی کے بعد میں نے پہلے گزارش کر دی تھی, بہت اچھا موضوع, آپ سلامت رہے. تھوڑی دیر گزری, چادر کے نیچے کتنے جی یاد رہے 2. تھوڑی دیر گزری, خرامہ خرامہ چلتے ہوئے جناب حسین کریم کربلا گھر میں تشریف لائے. جملے وہی کہے جو بڑے بھائی جان نے کہے تھے. ماں کو سلام کیا, اما جان مجھے گھر سے نہیں آپ سے نانا کی خوشبو آ رہی. ہائے ہائے آپ سے نانا کی خوشبو آ رہی. ہاں بیٹا بسم اللہ, چادر کے نیچے تیرے نانا بھی ہیں تیرے بھائی بھی ہیں. اب وہاں پہ آ کے حسین رکے, نانا کو سلام کیا اور کہا نانا مجھے بھی اجازت ہے میں چادر کے نیچے. بسم اللہ بیٹا آپ بھی تشریف لے آئے. اب چادر میں ہو گئے 3. چادر کے نیچے کتنے 3. چند لمحات گزرے, کائنات کا واحد مشکل کشا امیر المومنین علی ابن ابی طالب آ کے کہتے ہیں سیدہ میرا آپ کو سلام ہو, مجھے آپ سے میرے بھائی کی خوشبو آ رہی ہے. یاری چادر کے نیچے آپ کے 2 فرزند اور میرے بابا. اچھا اب سمجھے سیدہ کیا ہے. قریب آئے علی آ کے سلام کیا, مجھے اجازت ہے بسم اللہ یعنی تشریف لائیں. اب چادر کے نیچے کتنے ہو گئے جی 4. سیدہ کسے کہتے ہیں. حسن آئے تو اماں سے بابا کا پوچھا, حسین آئے حدیث قصہ پڑھتے ہیں غور بھی کریں. حسن آئے اماں سے بابا کا پتہ پوچھا, حسین آئے اماں سے بابا کا پوچھا, جناب علی آئے سیدہ سے بابا کا پتہ پوچھا. تو پتہ چلا جو کم از کم 3 اماموں کو نبوت کا راستہ بتائے اسے سیدہ کہتے ہیں. آپ سلامت رہیں, آپ جیئیں, آپ کی دعا ہوگی. جو کم از کم 3 اماموں کو نبوت کا پتہ بتائے اسے سیدہ. اب چادر کے نیچے 4. تھوڑی دیر گزری, اپنی مسجد سے اٹھی
حسنین کی پاک ماں قریب آ کے کہتی ہے بابا اجازت ہے میں بھی چادر میں آ جاؤں؟ مسکرا کے رسول فرماتے ہیں سیدہ انتظار مجھے نہیں انتظار آیت کو ہے. ہائے 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 ہائے. سیدہ جب تک آپ نہیں آئے گی 5 تن مکمل نہیں ہوں گے. اب سیدہ چادر کے نیچے. اچھا جی میں گھر میں آپ تشریف لے آئے. آپ جب میرے گھر میں پہلی دفعہ آئیں گے تو کسی محلے والے سے پوچھیں گے نا بھائی جی ہم نے وہ چھوٹا سا مولا کا مدہ خان ہے اس سے ملنا ہے, ان کے گھر کا کوئی پتہ, یہی پوچھیں گے نا. اور اگر آپ اگر یہ پوچھیں میری زوجہ کے نام سے یا میری ماں کے نام سے تو لوگ بھی پریشان ہو جائیں گے کہ بھائی گھر کا پتہ پوچھا جاتا ہے گھر کے کسی مرد کے نام سے. عجیب بات ہے. اب جبریل اللہ سے پوچھتا ہے پالنے والے یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ جو سمجھے انہیں میں واہ واہ کرتا ہوں. چادر کے نیچے کون ہے؟ تو اللہ کو چاہیے تو یہ تھا کہ بتا دیتا کہ یہ محمد ہے, یہ علی ہے, یہ حسنین ہے, یہ سیدہ ہیں, یا یہ علی ہے, یہ حسنین ہے, یہ محمد ہے. نا جب جبریل نے پوچھا کہ پالنے والے چادر کے نیچے ہے کون تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم فاطمہ. ہائے ہائے یہ سیدہ ہے. پالنے والے محمد کے نام سے بتاتے, سیدہ کے نام سے کیوں؟ آوازیں پاگل نہ بن. زمین والے اس خاندان کو محمد کے نام سے جانتے ہیں اور آسمان والے سیدہ کے نام سے جانتے ہیں. یہ ہے حدیث قصہ. اب چادر کے نیچے کتنے ہو گئے؟ 5. چادر کس کی ہے جی؟ سیدہ کی. بڑی سے بڑی چادر کے نیچے کتنے بندے آ جاتے ہیں؟ 2 3. یہ چادر کے نیچے 5 ہیں. 5 ہستیاں چادر کے نیچے. پتہ نہیں کتنی وسعت رکھتی ہے حسنین کی ماں کی چادر کہ یہ جو 5 ہیں یہ چادر کے نیچے. دیکھیں جناب محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین, عالمین پر رحمت. علی العالمین, علی عالمین پر حجت. سیدہ عالمین پر حجت. حسنین عالمین پر حجت. یعنی یہ سب عالمین میں نہیں, عالمین پر ہے. توجہ, یہ سب عالمین میں نہیں, عالمین پر ہے. یہ جتنے عالمین پر ہیں یہ سیدہ کی چادر میں ہیں. یہ ہے سیدہ, یہ ہے طاہرہ, یہ ہے معظمہ. اور اسی سیدہ کی اولاد کو ایک جملہ پڑھنا ہے کیونکہ جشن کے دن چل رہے ہیں تاکہ عبادت مکمل ہو جائے. اسی سیدہ کی اولاد کو امت نے وطن میں رہنے نہیں دیا. دربار یزید میں قافلہ پہنچا بلا تشبیہ. یہ لائن ابن لائن منبر پہ بیٹھا, تخت پہ بیٹھا ہے, مستورات کا قافلہ ہے اور اس طریقے سے قافلہ نہیں ہے. بندھے ہوئے ہاتھ ہیں, کسی کے کان زخمی ہیں, پاؤں زخمی ہیں, ہونٹ پیاس کی وجہ سے پھٹے ہوئے ہیں, صحرا کی دھوپ تپش کے گھبرائے ہوئے. لاشیں دیکھ کر نہ گھبرانے والا خاندان دربار یزید میں چپ کر کے کھڑا ہے. کرسیوں پہ بیٹھے ہیں سفیر, روم کا بادشاہ سفیر ہے, تخت پہ بالکل ساتھ بیٹھا ہے. آواز دے کے کہتا او یزید کہاں لکھا ہے تیری شریعت میں کہ اس طرح کی باپردہ خواتین کو یوں کھڑے کرنا؟ کہتا کہنا کیا چاہتا ہے؟ یہ کہتا کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان قافلے میں ایک بچی ہے جس کے کان پھٹے ہوئے ہیں, جس کے ہونٹ پیاس سے بند ہیں, کانوں سے خون زخمی ہے, دایاں پاؤں اٹھاتی ہے بایاں رکھتی ہے, بایاں اٹھاتی ہے دایاں رکھتی ہے. یہ کہتا بچی کو میرے قریب لا. چھوڑ دیجیے میں نے ساری بات. بچی کو قریب بلایا گیا, آواز دے کے کہتا ہے تیرا نام کیا ہے؟
अज़ादारों, जब नाम पूछा गया, हुसैन की मासूमा तड़पी, बोलती है, लब हिलते हैं, आवाज बाहर नहीं आती। कहता है सिमर मेरे करीब आ, बच्ची मेरे सवाल का जवाब नहीं देती, नाम क्या है? बीबी फिर बोलती है, आवाज बाहर नहीं निकलती। इसने ताजिया ना उठाया, तड़पा बाकिर का बाबा रस्सियों में, आवाज दे कहता बेगैरत मेरे बहन के गले की रस्सी को ढीला कर। मेरी बहन बोलती है गले की वजह से रस्सी तंग है, मेरी बहन की आवाज। करीब आ, बीबी करीब आई, तेरा बाबा तुझे प्यार करता था? मासूमा कहती है जिस तरह मेरा बाबा मुझे प्यार करता था। कायनात में कोई बाप ऐसा अपनी बेटी से प्यार नहीं करता। क्या करता था तेरा बाबा? रो के कहती है नमाज फजर से फारिग होके मेरा बाबा मुझे जानू पे बिठा के बसरे की खजूरें खिलाता था। मैं मर जाऊं ये जुमला न पढ़ूं, ये कहता खाएगी खजूरें? हुसैन की यतीमा कहती है खाऊंगा, खाऊंगी। इसने इशारा किया, एक तश्त आया जिसके ऊपर रुमाल था, जिधर जिधर वो तश्त जाता था हुसैन की बेटी उधर उधर मुड़ती थी। जिधर जिधर ये तश्त जाता था हुसैन की बेटी उधर उधर मुड़ती जाती थी। या तश्त के ऊपर से रुमाल हटा, नीचे जख्मी हुसैन का सर था, दाएं की जुल्फे बाएं गई हुई थी, बाएं की जुल्फे दाएं की। रो के कहती है बाबा, बाबा करबला से लेके शाम तक बाबा मैं तेरा पता पूछती थी, बाबा कभी शिमर मार। अला लानतुल्लाह अलल कौमत ज़ालिमीन सय्यलमुल्लाज़ीना ज़लमू या मुनक़लिबून। या रब्बा मोहम्मद व आले मोहम्मद, मेरे मालिक हमारे खालिक, हमारी इस कलील सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा।